السلام علیکم ناظرین، مفتی شمائل ندوی ایک خوبصورت نوجوان جس کی شستہ اور شائستہ زبان، پروقار انداز ڈیبیٹ شروع ہوتا ہے۔ سامنے ہیں الفاظ کا جادوگر جو اپنے لفظوں کے سحر میں بڑے بڑے ماہرین گفتگو کو گرفتار کر کے شکست دے دیتا ہے، لیکن آج اس کا سامنا ایک ایسے نوجوان سے ہوا جس نے اپنی گفتگو، اپنی دلائل، اپنے ثبوتوں سے اور اپنے انداز بیان سے جاوید اختر کے چھکے چھڑا دیے۔ آخر یہ کون نوجوان ہیں؟ یہ ہیں محترم شمائل ندوی صاحب، جو ندوۃ العلوم سے کی مردم خیز سرزمین سے اٹھے، اور ملحد جاوید اختر جو خدا کی ذات پر سوال اٹھاتا ہے، خدا کے بندوں کو خدا سے افضل بتاتا ہے، کبھی ڈائناسور سے تو کبھی ٹائم سے تو کبھی ریپ سے تو کبھی ظلم و تشدد ناانصافی سے خدا کے نہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور سوال کرتا ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ غزہ میں معصوم بچوں کی یہ خونریزی کیوں نہیں روک رہا ہے؟ اپنے خوبصورت الفاظ اور جس انگریزی پہ اس کو ناز اور زوم تھا، اس کے چکرویو میں وہ شمائل ندوی کو پھنسانا چاہتا تھا، لیکن شمائل ندوی تو شمائل ندوی ٹھہرے۔ اللہ نے ان کو اتنی مہارت، خوبیاں اور فن خطابت سے نوازا ہے کہ جاوید اختر لاجواب ہو گئے۔ جاوید اختر، یہ مجھے تو علم نہیں کہ یہ خدا کا خوف تھا یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں راشا تھا، کپکپاہٹ تھی۔ یہ اور بات کہ جاوید صاحب اپنی انا اور ضد پر اڑے رہے اور خدا کے ہونے کی دلیلوں کو مسترد کرتے رہے، لیکن شمائل ندوی نے قرآن، حدیث، سائنس، فلسفہ، غرض یہ کہ ہر میدان علم سے ثبوت جاوید اختر کو دیتے چلے گئے، اور یہ ثابت کرنے کی حتی المقدور کوشش کی کہ یس گاڈ ایگزسٹ، جی ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دے تو پھر اس کے دل پر لگی ہوئی مہر، قفل کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ یہی جاوید اختر کے ساتھ بھی ہوا۔ باوجود اتنے سارے دلائل، ڈھیروں ثبوتوں کے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے کہ اللہ کا وجود ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ درمیان میں جو سوربھ شکلا جی بیٹھے ہوئے تھے، جو اس ڈیبیٹ کو چلا رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل و دماغ پر اس ڈیبیٹ کا اثر ہو اور وہ مستقبل میں شاید سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً اسلام اور اللہ تعالیٰ، یہ نظام ہستی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ کے ہم بندے ہیں، ایک اللہ کے ہم غلام ہیں۔ لیکن ملحد جاوید اختر پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جاوید اختر، جن کو اپنی انگریزی پر بڑا غرور، بڑا تکبر تھا، اور وہ شمائل ندوی کو ہلکے میں لے رہے تھے کہ یہ نادان کمسن بچہ آخر مجھ سے کیا لوہا لے گا، مجھ سے کیا بحث کرے گا۔ لیکن دیکھیے اللہ کی رحمت، برکت اور قدرت کہ جس ماہر گفتگو جاوید اختر کو اپنی انگریزی پہ ناز ہے، اس کو مجبور ہو کر یہ پوچھنا پڑا کہ شمائل ندوی صاحب، آپ ذرا آسان انگریزی میں مجھ سے سوال کیجئے، یہ کانٹینجنٹ کا کیا اردو ترجمہ ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھائیں تو ذرا۔ تو شمائل ندوی نے ان سے کہا کہ کنٹینجنٹ کا اردو میں یہ کسی چیز پر کسی چیز کا انحصار ہونا، ڈیپینڈ ہونا، یہ آسان اور ان کو سلیس اردو میں سمجھایا، تب ان کے بات یہ سمجھ میں آئی۔ لیکن تکبر، انا، ضد، غرور اور گمراہی، ان چیزوں نے جاوید اختر کو روکے رکھا کہ وہ علی اعلان کر دیں، سر محفل ڈیبیٹ میں اعلان کر دے کہ ہاں خدا ہے، بالیقین خدا ہے، اور میں اسی کا بندہ اور غلام ہوں، اور میں اپنے اس جھوٹے دعوے پر معافی طلب کرتا ہوں، اور الحاد و کفر کی اپنی عادتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن نہیں، خیر، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے خدا کے نہ ہونے سے خدا نہیں ہے ایسا تو ثابت ہو نہیں جائے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ ضرور اپنے عمل پر توبہ کریں
رجوع کریں اور جو وہ الہاد کا پرچار اور تشہیر کرتے پھر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ اللہ تو نقطۂ نواز ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، بے شک بڑے غفور مہربان رحمان اور رحیم ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جاوید اختر صاحب آپ آئیں، آگے آئیں، کھلے دل سے کہیں کہ ہاں اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ بہرحال بات چل رہی ہے شمائل ندوی کی۔ مدرسے کی خاک سے جو ایک شخص اٹھا، کسی نے خوب کہا ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھا کہ مدرسے سے کیا اور کس طرح کے انسان نکلتے ہیں۔ مدرسے سے نکلنے والے معلمین کو کچھ کوڑ مغز عقل کے اندھے اور مدرسوں کی نفرت میں گرفتار لوگ مدرسہ چھاپ کہتے ہیں، لیکن مفتی شمائل ندوی نے ایسے لوگوں پر زوردار تماچا مارا ہے کہ دیکھ لو مدرسوں سے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف دینیات، اسلامیات، سیاسیات، معاشیات بلکہ فلسفہ، سائنس اور انگریزی میں بھی طاق ہوتے ہیں۔ شمائل ندوی، ان کے اساتذہ کرام، ان کے والدین، ان کی پوری خاندان کو اور مدرسہ ندوۃ العلوم کو میری جانب سے اور پورے ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام سے ڈھیروں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہے، جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شمائل ندوی کو صرف ڈیبیٹ کی حد تک محدود نہ رکھے، بلکہ ان سے اسلام کا پرچار، امن کی تبلیغ اور ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے ان سے کام لیتا رہے، اور جاوید اختر سمیت جتنے ملحدین ہیں، جتنے ملعون ہیں، ان تمام کو وہ سدھارنے کے لیے زندگی بھر یوں ہی کوشاں رہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے شمائل ندوی صاحب کو، اور ہندوستان میں امن و امان، غزہ میں امن و امان، اور پوری دنیا میں امن و امان اور انصاف کا بول بالا ہو۔ السلام علیکم۔